تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں۔ پچھلے کئی سلسلے ہم نے چونکہ حج سے متعلق کیے ہیں، آج سے انشاءاللہ قربانی کے احکام پر سلسلے شروع کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین میں سے کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہوں گے، جانور لے بھی آئے ہوں گے یا جانور کی تلاش کر رہے ہوں گے۔ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے، کیسا جانور خریدا جائے، قربانی کیسے کی جائے، کیا کیا اس کے احکام ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے، ان کے جوابات ہوں گے۔ قربانی کے احکام پر انشاءاللہ آج ہم سلسلہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، ایک بڑی پیاری حدیث پاک، درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی پیاری قربانی کے حوالے سے فضیلت آپ کو بتاتا چلوں، ان اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کی نیت سے جو قربانی کا ارادہ کرتے ہیں، اور ان کی ترغیب کی نیت سے جو اس وقت تذبذب میں ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ قربانی کریں نہ کریں۔ بعض اوقات شیطان سستی دلا دیتا ہے اور انسان اس معاملے میں خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں: میرا بھائی باوجود غربت رضائے الہی کی نیت سے ہر سال بقر عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں۔ یکایک میرا مرحوم بھائی ایک ابلک یعنی 2 رنگے چت کبرے گھوڑے پر سوار نظر آیا، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا: یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، یعنی اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا: اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا: کس عمل کے سبب؟ کہا: ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا: یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا: یہ سب میری بقر عید کی قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا: اب کہاں کا عزم ہے؟ کہا: جنت کا۔ یہ کہہ کر میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی قربانی کیجئے، ضرور کیجئے، خوش دلی کے ساتھ کیجئے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کیجئے، مگر شرعی احکام کے مطابق کیجئے۔ اب وہ احکام کیا ہیں؟ کیسے قربانی کرنی چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کن چیزوں سے قربانی ہماری نہیں ہوگی، وہ چیزیں سیکھنا بھی تو ضروری ہیں۔ آج یہ سلسلہ اسی نیت کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ قربانی کے احکام آپ تک پہنچائے جائیں۔ ضرور اول تا آخر ہمارے سلسلے میں شامل رہیے گا، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ حضور آپ سے عرض یہ ہے کہ قربانی کے احکام ہمارا یہ سلسلہ ہے، تو آج یہ پہلے تو ارشاد فرمائے قربانی کس کو کہتے ہیں اور پھر اس کی فضیلت کیا ہے، کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کہتے ہیں کہ مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ رضا الہی کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، جیسے کہ قرآن پاک کی سورۃ
سورہ کوثر میں ارشاد ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ صحیح۔ تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں بھی قربانی کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی احادیث طیبہ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں، جو آدمی کو یہ عمل کرنے پر ابھارتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اور بہت عظیم الشان انعامات اس پر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 10ویں ذی الحجہ کو ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ تمام اعمال میں سے پیارا عمل جو ہے وہ یہ خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے، اور ارشاد فرمایا وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک مقام مقبولیت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا آپ نے الصلوۃ والسلام نے لہذا تم اسے خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ کرو۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم، یہ تمہارے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ عرض کی گئی کہ اون کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا اس کا بھی یہی ہے کہ اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری پیاری احادیث آپ نے ہمیں سنائی، اور چند باتیں بڑی توجہ طلب ہیں پیارے اسلامی بھائیوں کہ خوش دلی کے ساتھ کیا جائے۔ یہ حدیث پاک کا بھی ہم نے حکم سنا۔ یہاں بعض اوقات فرسٹریشن ہو جاتی ہے، کچھ لوگ بڑا عجیب سا یوں تاثر دیتے ہیں کہ کیا کریں بھائی، اب قربانی آ گئی ہے تو کرنی ہی پڑے گی، اب بوجھ سا محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کوئی بھی عبادت کریں اسے خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے آپ قربانی کر سکتے ہیں تو پھر قربانی کیجئے، مگر اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے ہمیں۔ دیکھیں کئی بیچارے غریب ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے، وہ چاہتے ہیں مگر نہیں کر سکتے، لیکن رب نے اگر ہمیں موقع دیا ہے تو پھر یہ عبادت کرتے ہوئے خوش دلی ہونی چاہیے۔ بڑی پیاری ماشاءاللہ حضور آپ نے حدیثیں بتائیں، بال کے ہر بال کے بدلے سبحان اللہ نیکی مل رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ جانور کے جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب کی قربانی جو انشاءاللہ قربانی کریں گے۔ حضور یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ نے فضائل تو بیان کر دیے، کیا قربانی ہر مسلمان پر فرض ہے یا اس کی بھی کچھ شرائط ہیں؟ کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ ہر مسلمان اگر کرنا چاہے تو اس کی تو کوئی کسی کے لیے جو ہے وہ ممانت والی بات نہیں ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ ہاں شریعت مطہرہ نے یہ قربانی کا جو واجب ہے، اول یہ یاد کہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے ہر مسلمان بالغ اور مقیم ہو وہ، ٹھیک ہے، اور صاحب استطاعت ہو، جو شریعت نے اس کے لیے نصاب بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب استطاعت۔ اب جو بالغ نہیں ہے تو ان پر قربانی نہیں ہے بچوں کی طرف سے۔ ہاں اگر یہ کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے۔ کوئی اگر والد سرپرست جو ہے وہ اپنے ہی جانور کے اندر بڑا جانور لے لیا تو بچوں کا بھی حصہ شامل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن نابالغوں پر واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مقیم ہونا یعنی وہ شخص جو حالت سفر میں نہ ہو، اور سفر سے مراد شرعی سفر ہے کہ وہ کہیں جو ہے وہ 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر کے ارادے سے جو ہے وہ کہیں گئے ہوئے ہوں۔ اور تیسری یہ ہے اس بارے میں کہ آزاد ہونا، آج کل سب جو ہے وہ اس حوالے سے، کیونکہ یہ خاص شرط جو پہلے غلامی اور آزادی کا سلسلہ، اب ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور لاسٹ شرط اس میں صاحب نصاب ہونا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ اگر قربانی کا نصاب اس کے پاس اس کی ملکیت میں موجود ہے تو اس پر قربانی جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ اور اس نصاب کے بارے میں یہ عرض ہے کہ اگر کسی بھی مسلمان بالغ مرد و عورت کے پاس 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی یہ موجود ہو، یا اتنی مقدار کی یعنی جتنے کی یہ چاندی ہے اتنی رقم موجود ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد اتنا سامان ہے کہ جس کی قیمت اس تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب الغرض کسی کے پاس بھی 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم یا حاجت سے زائد اتنا سامان یا مال تجارت
یا کوئی بھی اس کے پاس ایسی ملکیت میں مالی طور پر یعنی جسے مال کہا جائے وہ چیز اس کی ملکیت میں ہے تو اس کو قربانی کے حوالے سے صاحب نصاب مانا جائے گا. یعنی اس کے اندر یہ قربانی کی شرائط پائی جاتی ہیں. اور یہ جو شرائط کا حوالہ دیکھنا ہے یہ بھی یہ ہے کہ 10 ذوالحجہ سے صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ان تینوں دنوں میں ان 3 دن میں اگر کسی کے پاس پہلے دن نہیں ہے دوسرے دن آ چکے ہیں تو وہ بھی کرے گا قربانی. اس کے حوالے سے قربانی اس کو کرنی ہوگی. ان دنوں میں کسی کے پاس یہ موجود ہے تو چونکہ لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے اور پتہ بھی ہے تو اپنی آسانی کے لیے بالکل اچھی بات ہے پہلے سے جانور کا ایک انتظام کرنا تاکہ پہلے دن چونکہ قربانی کرنا افضل ترین عمل ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ پہلے سے خرید کر رکھ لیتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں. اچھا حضور آپ نے نصاب بیان کیا. نصاب تو غالباً یہ وہی ہے جو زکوٰۃ کے لیے ہوتا ہے, زکوٰۃ دینے کے لیے مالک نصاب جو بندہ بنتا ہے, لیکن اس میں تو سال کی شرط ہے. اس میں کیا شرط سال کی نہیں ہے؟ اس میں سال وغیرہ کی کوئی شرط نہیں ہے. اگر انہی دنوں میں نے عرض کیا نا جیسے پہلے دن بالکل ہی وہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس, دوسرے دن ہی یہ پیسے آ گئے اتنے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اتنی مالیت اس کی ملکیت میں آئی تو اس کو 4 شرائط آپ نے بیان کی. اس پر مزید بات کریں گے. کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس میں آئیے پہلی کال کی طرف چلتے ہیں. قربانی کے احکام کے حوالے سے ہمارے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرا نام دانش ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قرضہ اگر ہم پر ہو تو قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی حضور پیسے تو ہیں, دکھ بھی رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر قرضہ ہے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس صورت میں یہ ہے کہ اگر کسی پر اتنا قرضہ ہو کہ وہ قرضہ جتنا اس پر ہے اس کو نکالنے کے بعد اس کے پاس یہ نصاب جتنی مالیت رہتی نہیں تو قربانی اس پر واجب نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اگر یہ شخص کرتا ہے یا بس وقت قرضہ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ سامنے سے مطالبہ نہیں ہے, جیسے BC وغیرہ ڈالی ہوئی ہے وہ بھی قرضہ ہی ایک طرح کی ہے جو اپنی نکل چکی ہے اور لوگوں کے آپ نے پیسے دینے ہیں, تو اس صورت میں اگر یہ قربانی خود کرتے ہیں تو کرنا جائز ہے, کر سکتے ہیں. لیکن قربانی واجب اسی صورت میں ہوگی کہ جتنا قرضہ دینا ہے وہ نکالنے کے بعد اتنی رقم 52.5 تولہ چاندی والی بن جائے. حضور آپ نے سفر کی بات کی, آپ نے فرمایا 92 کلومیٹر کا سفر پر وہ نہ جائے تو وہ مقیم ہے, لیکن اگر 92 کلومیٹر کے سفر پر جائے اور 15 دن یا اس سے زیادہ کا قیام ہوگا تو وہاں بھی مقیم ہو جائے گا وہ؟ جی ایسی صورت میں جب وہ سفر کسی مسافر تبھی اس کو کہا جائے گا جی جبکہ اتنی سفر مسافت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جس جگہ پہ وہ رہ رہا ہے وہاں اس کا 15 دن رہنے کا ارادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ورنہ اس کو مسافر نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اب وہاں اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو وہ مقیم ہو گیا. اب اس کے پاس وہ شرائط پائی گئی پیسے وغیرہ تو وہاں قربانی, یعنی یہ حج والوں کے لیے بھی ہو جائے گا پھر. جی جی, جو حج پر گئے ہوئے ہیں اور 15 دن سے زیادہ یا 15 دن کسی ایک جگہ پر قیام بھی ہے, آزاد بھی ہیں, مسلمان بھی اور وہ صاحب نصاب بھی ہیں, تو ان کو پھر حج کی قربانی کے علاوہ یہ قربانی بھی کرنی ہوگی. جی اس صورت میں حج, کیونکہ حج تمتع اور قران کرنے والوں پر تو ویسے ہی حج کے حوالے سے جو ہے وہ شکرانے میں قربانی کرنی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اگر یہ شرائط بھی ان میں پائے گی تو وہاں پر ان کو یہ بھی جو ہے وہ قربانی لازم ہوگی. اور یہ قربانی جو یہ والی قربانی ہے یہ وہیں ضروری نہیں, یہاں بھی وکالت کسی کو اپنے شہر علاقے میں بھی دی جا سکتی ہے. اچھا, حج کی قربانی تو وہیں کرنی ہوگی, لیکن یہ بقرہ عید والی وہاں رہتے ہوئے بھی یہاں کسی کے ذریعے کروائی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا امید ہے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہنوں میں. آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی حضور کے پیسے نہیں ہیں مگر حاجت اصلیہ یعنی جو ضرورت زندگی ہے اس سے زیادہ کچھ سامان ہے, تو واقعی کیش تو نہیں ہے, چیزیں پڑی ہوئی ہیں یا کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو بک بھی نہیں رہی ہے, کاروبار چل نہیں رہا ہے, قربانی کے دن آ گئے ہیں, تو اب قربانی کیسے کریں گے؟ دیکھیں اب صورت یہی ہے, نصاب اگر اس کے اندر پایا جاتا ہے اس شخص میں موجود ہے, پیسے اس کے پاس نہیں ہے, باقی سب چیزیں ہیں, چاہے وہ چاندی کی صورت میں ہے یا اس کے پاس جو ہے وہ سونا اور پیسے وغیرہ, حاجت سے زائد مکان, چیزیں ایسی موجود ہیں, تو اس شخص کو یہ کہا جائے گا یا تو اپنی کوئی چیز فروخت کریں, بیچ دیں اور قربانی کریں, اور اگر چیز نہیں بیچنا چاہتے تو قرض لے کر بھی کر سکتا ہے. اچھا جی, اور اس کو لینے کا حکم ہے اس صورت میں. ٹھیک ہے, قرض لے کر بھی قربانی کی جائے اگر وہ مالک نصاب ہے. اور کالز کی طرف چلتے ہیں, اسلامی بھائیوں کی کالز آ رہی ہیں, دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بول رہے ہیں جی. ایک پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا بھینس جی قربانی ہو جاتی ہے جی, اور دوسرا ہے کہ جڑا کھال رہے پیسے یا قربانی دے وہ کینوں دینا جائے گا, کسی غریب نو دینا جائے گا یا کسی بندہ مسجد بھی دے سکتا, یہ بارے اسی مزید پوچھنا چاہ رہے ہیں. جبران نام ہے میرا, کراچی میں رہتا ہوں سر میں, اور مجھے یہ پوچھنا ہے قربانی جو ہے ادھار لے کے ہو سکتی ہے یا نہیں؟
جی ضرور بتائیں گے. پہلا سوال حضور آپ اگر سمجھ پائے ہوں. جی ہاں 2 سوال بھینس کی قربانی کے بارے میں ایک پوچھا ہے اور کھال کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے. جی جی تو قربانی کے جو جانور ہیں یہ 3 جانور ہیں. ٹھیک ہے. اونٹ اور دوسرا جو ہے بھینس بیل اور اسی انواع کے سب جانور, اور تیسرے جو ہے بکری بکرا دمبا اور اسی نسل کی تمام. ٹھیک ہے. عموماً لوگوں میں ایک جو ہے وہ دکھنے میں زیادہ بھینس کی جو ہے وہ قربانی نہیں آتی, تو شاید یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اس کی ہو ہی نہیں سکتی. ایسا نہیں ہے, یہ بھینس بھی جو ہے وہ بیل کی طرح ہی ہے, بچیا بچڑے کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہیں. ان میں تمام شرائط ان کی الگ الگ ہیں. اونٹ کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. بھینس یا دوسرا بیل وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی عمر 2 سال, جسے بڑا جانور کہتے ہیں. اونٹ میں بھی 7 حصے ہو سکتے ہیں, بھینس میں بھی بیل میں بھی بچیا وغیرہ جو 2 سال کی عمر کے اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. اور تیسری نوع کا جانور وہ بکرا اور بکری ہے. ان کا 1 سال ہونا پورا ہونا یہ ضروری ہے. اور دمبا بھیڑ اگر یہ دور سے دکھنے میں ایسا لگے کہ یہ سال بھر کا ہے, ٹھیک ہے, تو بھلے اس کی سال سے عمر کم ہو, 6 ماہ کا بھی ہو تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن بکرا بکری پورا 1 سال ہونا ضروری ہے. 1 دن بھی اگر کم ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ان کا خال سے متعلق تھا کہ وہ پیسے خال سے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی غریب کو یا کس کو دی جا سکتی ہے قربانی کی کھال جو ہے وہ بالکل آپ کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں. عزیزوں میں آپ کے غریب ہیں تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں. کسی بھی جو ہے وہ مدرسے کو کسی اور مستحق جگہ پر بھی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ ہمارے فیصل آباد سردار آباد کے اسلامی بھائی کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جبران بھائی باب المدینہ کراچی سے انہوں نے کال کیا تھا کہ کیا ادھار لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ وہی قرض والی غالباً بات ہو گئی. ادھار لے کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے, کرنا جائز ہے. جیسے بس وقت پریشانی بھی ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ چیزیں موجود ہیں لیکن ابھی پیسے نہیں آ رہے, ابھی کیش ہاتھ میں نہیں ہے, تو اس صورت میں ادھار بھی لے سکتے ہیں. ہاں البتہ جس آدمی کے پاس نہ اس شرائط پائی جا رہی ہیں اور نہ ہی اس کو جو ہے بعد میں پیسے آنے کی کوئی امید ہے, اب وہ خام کا ادھار لے کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے, تو ایسا کرنا اس کو نہ چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا حضور یہ بتائیں, ادھار ایک تو پیسے لینا ادھار ہوا, قرض لے لیا, ایک وہ جانور والے سے ادھار لے لیا کہ بھائی یہ ادھار دے دو کاٹ کے پھر بعد میں آپ کو پیسے دے دیں گے کچھ دنوں کے بعد, یہ بھی درست ہوگا؟ ٹھیک ہے. جانور والے سے بھی اگر لینے تو خرید و فروخت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں. خرید و فروخت جس طرح نقد ہوتی ہے ادھار میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب اس نے کر لی تو جانور اس کا ہو گیا, پیسوں کا مطالبہ وہ کرے گا, اب یہ پیسے قربانی ہو جائے گی. قربانی ہو جائے گی ماشاءاللہ. امید ہے کہ جبران بھائی آپ کو بھی جواب مل گیا ہوگا. قربانی کے احکام ہمارا ٹاپک ہے اور اس پر الحمدللہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہے. حضور یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ بھی بتا دیا کہ کس پر واجب ہے, کیا طریقہ ہوگا, کن چیزوں کو اگر چیزیں ہیں تو اس کو بیچ کر بھی اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی کرنی ہوگی. کافی چیزیں ہم سمجھ چکے. اب پوری فیملی ایک ہے تو کیا پوری فیملی کی طرف سے ایک ہی قربانی کر دیں یا سب کی الگ الگ قربانی کرنا ہوگی؟ اس کو بھی کچھ وضاحت سے فرما دیجیے. یہ بھی بہت زیادہ ہمارے ہاں تصور ایسا پایا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سال ہم نے ان کی کر دی, پچھلے سال چونکہ دوسرے بھائی کی ہوئی تھی اب اس سال تیسرے کی کر دیں. تو اس طرح ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باری باری اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے, یوں بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ جن پر واجب ہوتی ہے ان کی طرف تو نہیں ہو رہی لیکن دوسرے کی طرف سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہی 2 صورتیں بنیں گی. اگر تو گھر کے تمام افراد میں سے جن پر قربانی واجب ہے تو اب تمام قربانی جن پر واجب ہے تو ان تمام کو کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. الگ الگ ان کا حصہ قربانی کے اندر شریک کرنا ہوگا, ان کی قربانی کی جائے گی. گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں جن پر یہ شرائط پائی جاتی ہو, اور اگر ایسے ہیں کہ ان میں شرائط نہیں پائی جاتی اور سارے جو ہیں وہ ایک جانور جو ہے وہ خرید لیا, بکرا بالفرض خریدا ہے, اب بکرا اگر انہوں نے 5 کی طرف سے کر دیا تو اب تو کسی کی بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. یہی کیونکہ بکرا جو ہے اس میں ایک ہی حصہ ہو پائے گا. ٹھیک ہے. تو خریدا اگرچہ انہوں نے سب نے اب مل کے اور ایک آدمی کو دے دیں یا اس کی طرف سے متعین کر دیا کہ قربانی اس کی طرف سے ہو جائے گی, تو اس طرح کرنا بالکل درست ہے. لہذا گھر کے تمام افراد کی طرف سے ایک جانور کرنا ایسا کہ جس میں حصوں کی صلاحیت نہیں ہے تو اس صورت میں یہ اپنی قربانی جو ہے وہ کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی 7 جانور والا جس میں 7 حصے ہیں اس میں 7 افراد کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے. اگر 8 ہیں تو پھر ایک بڑا جانور اور ایک چھوٹا جانور کر کے حصے یعنی پورے کیے جائے جن جن پر قربانی واجب ہے. کالز کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں اسلام بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
رفاقت علی منگوال گجرات۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی جو مرا ہوا ہے اس کے نام پہ قربانی دینی ہو تو ساتھ میں کیا اپنی دینی ضروری ہے یا نہیں؟ اس کی رہنمائی ذرا فرما دیجیے، اور یہ ایسا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے، یہ ہر مسلمان کی بہت رہنمائی کر رہا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، گجرات سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ جی حضور، انسان کا انتقال ہو گیا تو کیا اس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ مرے ہوئے جن کا انتقال ہو گیا اس کے ساتھ اپنی قربانی دینا بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی فوت شدہ ہیں ان کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے یہ ایصال ثواب ہے۔ عموماً جو اپنے مرحومین والدین کی طرف سے کرنا چاہیں، کسی بھی بھائی کی طرف سے کرنا چاہیں تو یہ ایک ایصال ثواب کی صورت ہے، ایسا کرنا بالکل جائز ہے، درست ہے، اور خود ان کو ثواب بھی پہنچے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 2 قربانیاں فرماتے، اور آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے بھی قربانی کرنا، تو ایک اپنی کرتا ہوں، ایک ان کی طرف سے بھی کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اور بھی صحابہ کرام سے ہے کہ وہ قربانیاں کیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ امت کی طرف سے کی ہے، لہذا امتیوں میں سے بھی جو صاحب استطاعت ہیں ضرور ان کو چاہیے کہ اس میں بھی اس فہرست میں بھی اپنا نام لکھوائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ اپنے مرحومین ان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ثواب انشاءاللہ ان کو پہنچے گا۔ اب یہاں یہ صورت ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو خود کما رہا ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ اپنی قربانی چھوڑ کر مرحوم کی طرف سے کر رہے ہیں۔ جی، گھر کے والد فوت ہوئے ہیں، بالفرض والدہ ہیں، یا بھائی کوئی فوت ہوئے ہیں، تو اپنی نہیں کرتے اور ان کی طرف سے ہم نے قربانی کر دی۔ تو دیکھیے جس میں شرائط ہیں اس پر قربانی واجب ہے، اگر مرحوم کی طرف سے نہیں کی تو گناہ گار نہیں ہو گئی ہے، لیکن یہ اپنی چھوڑ کر ایسا کر رہے ہیں تو یہ فعل پھر ان کا اپنا، یعنی وہ قربانی تو ہو جائے گی لیکن ان کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے واجب ہونے کے باوجود قربانی کو چھوڑ دیا ہے، ترک کیا ہے۔ تو لہذا ایسے افراد کو یہ میں مشورہ ضرور دوں گا کہ اگر آپ 2 حصے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنی بھی کیجئے اور مرحوم کے لیے بھی کریں، اور اگر آپ پر واجب ہی نہیں بنتی، شرائط نہیں پائی جاتی، لیکن قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مرحوم کی طرف سے بھی اس صورت میں کر سکتے ہیں، اور اگر واجب بنتی ہے تو پھر اپنی قربانی بھی کیجئے، اور مرحوم کی طرف سے اگر کر سکتے ہیں تو وہ قربانی، مطلب پریورٹی جو ہے، ترجیح پہلے اپنی قربانی کو دیں اگر وہ واجب ہے۔ اور بڑی پیاری بات ہمیں اس سوال کے ضمن میں ملی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی کی جائے، یہ صحابہ کرام اور بزرگوں کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے، آپ قربانی کر رہے ہیں اور آپ کے پاس وسعت ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بھی ایک جانور قربان کیجئے، بلکہ زہ نصیب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی جانور قربان ہونا چاہیے، تاکہ الحمدللہ ان کی برکت سے ہماری قربانی قبول ہو جائے گی۔ میں نے الحمدللہ کئی بار قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ معمول دیکھا ہے کہ آپ کم و بیش ہر سال جب سے میں اس معاملے کو جانتا ہوں کہ آپ ہر سال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی، ان کے نام کی قربانی ضرور فرماتے ہیں۔ غوث پاک کے بارے میں بھی میں نے دیکھا کہ کبھی کبھی اس طرح کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی امت کے لیے قربانی فرمائی تھی، تو ہمیں الحمدللہ ہم واقعی بدلہ کیا چکائیں گے، کیا پیش کرے جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا معلوم یہ اچھی نیت کرنا، یہ کہتے ہیں نا فقیر تو بادشاہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی میں چھوٹا موٹا تحفہ لے کر ہی جا سکتا ہے، پھر بادشاہ کیا عطا فرمائے، وہ کیا دیں گے، میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام حنیف اتاری ہے اور میں سجاول ڈسٹرکٹ کٹا سجاول سے بات کر رہا ہوں۔ قربانی کا جانور اگر کاٹا، اس کے 3 حصے کرتے ہیں نا، 3 حصوں میں سے ایک غریبوں کو دیا جاتا ہے، ایک پڑوس والوں کو دیا جاتا ہے، اور ایک اپنے لیے رکھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی حضور، سجاول سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں۔ جی حضور، 3 حصے کیے جاتے ہیں، بڑا ماشاءاللہ سنا ہوا بھی ہے، غریبوں کے لیے ایک حصہ، پڑوسیوں کے لیے ایک حصہ اور ایک اپنے لیے، یہ کیا حدیث پاک یا سے ثابت ہے؟ کچھ ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک ہے، ایسا کرنا بہت افضل کام ہے، مستحب کام ہے کہ جانور کے اندر یہ 3 حصے قربانی کے جانور میں کیے جائیں، اور ایک حصہ اپنے گھر میں رکھ لیا جائے، ایک حصہ غربا فقیروں غریبوں کو دیا جائے، اور ایک حصہ اپنے رشتہ دار عزیزوں کو دے دیا جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ تقسیم کرنا یہ واجب نہیں ہے، اگر بالفرض ایسی تقسیم کسی نے نہ کی تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، نہ ہی قربانی پر کسی طرح کا کوئی فرق لازم آئے گا اس صورت میں۔ ہاں کر لے، اچھی بات ہے، مستحب کام ہے، بلکہ یہاں ایسا بھی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی فیملی بہت زیادہ ہے، بڑی ہے،
اور ایک ہی قربانی جو ہے وہ کر رہے ہیں اس حوالے سے، تو ایسی صورت میں اگر گھر میں ہی وہ اپنا گوشت رکھ لیتے ہیں تو ان کو منع نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، ایسا کرنا جائز ہے ان کا، لیکن بہتر طریقہ وہی ہے جی جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ آئیے ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اسلام بھائی کہاں سے ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ناصر علی اور گاؤں کا نمبر 555 بے مامو کنجن۔ سوال یہ ہے کہ 4 اگر حصے قربانی کے ہو اور 3 حقیقے کے تو کیا اس طرح قربانی کرنا جائز ہے؟ جی بہت شکریہ مامو کانجن سے محمد ناصر بھائی، آپ نے کال کیا، آپ فریکوینٹ کالر ہیں، پابندی سے آپ کی کالز ماشاءاللہ سلسلوں میں آتی ہیں۔ مرحبا کہتے ہیں آپ کو، 4 قربانی کے حصے ہوں، 3 عقیقے کے حصے ہوں، قربانی ہو جائے گی حضور؟ جی، قربانی کے جو جانور میں جس بڑا جانور اونٹ بیل وغیرہ جس میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، جی تو اس میں چاہے 7 قربانی کی شرکت کرنے والے شریک ہو جائیں، چاہے 7 میں سے بعض قربانی کر رہے ہوں، بعض عقیقہ کر رہے ہوں، کیونکہ عقیقہ بھی ثواب کا کام اور ثواب کی نیت سے ہی جانور ذبح کیے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ قربانی کے جانور میں جن کا بھی حصہ ہے اس میں نیت تقرب ضروری ہے، ثواب کی نیت ضروری ہے۔ اب اگر بالفرض جانور میں 6 حصے تو قربانیوں کے ہیں، ایک حصہ کوئی آدمی اس لیے شرکت کر لیتا ہے کہ مجھے گوشت چاہیے، مجھے گوشت کام آ جائے گا، کل کو ہمارے ہاں کوئی دعوت ہے اس میں گوشت کام آئے، لیکن وہ قربانی کی اس میں نیت اس کی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں 7 کی قربانیاں نہیں ہوں گی۔ صحیح۔ اسی طرح جو قربانی کے ان جانوروں جو شراکت دار ہیں ان میں سے بالفرض ایک ساتھ کافر بھی شامل ہو گیا، غیر مسلم اگر شامل ہو جاتا ہے حصے داروں میں سے، تو کیونکہ غیر مسلم جو ہے وہ نیت تقرب کرنے کا حال ہی نہیں ہے، کسی طرح کے بھی ثواب کا حال نہیں ہے، تو اس طرح بھی 7 کی قربانیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے جن کو بھی شریک کیا کر رہے ہوں، جہاں بھی شراکت داری کی قربانی ہو رہی ہو، تو تمام کے پتہ ہونا یہ ضروری ہے۔ اب اس میں قربانی کے ہوں، عقیقے کے ہوں، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حج کے حوالے سے جو دم وغیرہ لازم آتے ہیں اس کا بھی کوئی حصہ ہو تو وہ بھی چونکہ تقرب میں آتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حج کا دم تو حضرت وہیں دیا جائے جی گا، وہ وہیں دیا جائے گا، مطلب وہاں بھی شرکت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں اگر کوئی اپنی قربانی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ حج کا دم ملایا جا سکتا ہے۔ جی ملایا جا سکتا ہے۔ بڑا اچھا آپ نے فارمولہ بتا دیا کہ ثواب کی نیت سے قربانی اگر 7 جمع ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بالکل صحیح فرمایا۔ امید ہے کہ محمد ناصر بھائی کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ کالز کی طرف چلتے ہیں، مزید آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام پہ کہاں سے ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سوئی بلوچستان سے بول رہا ہوں، میرا نام غلام علی اتاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس کی مالیت نہ ہو وہ اپنے گھر کی چیزیں فروخت کر کے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ یعنی اپنے زیورات وغیرہ 52 تولہ سے زیادہ ہیں، اس میں رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ میں ملک محمود بول رہا ہوں 40 چولہان سے۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کٹے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں، اور ایک اور دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ ہمارا کاروبار کٹھا ہے 2 بھائیوں کا، تو قربانی جس کا نام ہوگی اس کو ثواب ملے گا یا سب کو ثواب ملے گا؟ ضرور بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ سوئی بلوچستان سے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں، بڑی خوشی ہے کہ وہاں بھی ماشاءاللہ آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں۔ غلام علی اتاری بھائی، مالیات یعنی وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ رقم نہ ہو، زیورات وغیرہ ہیں ان کے پاس، سامان ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، تو کیا ان کو یہ سب چیزیں بیچ کر بھی قربانی کرنی ہوگی؟ جی ان کا جواب تو عرض کر چکا ہوں، سب چیزیں تو نہیں، خیر جتنی قربانی وہ کر سکتے ہیں جو حصے کے مطابق ہیں، چاہے چیزیں بیچ دیں یا قرضہ لے لیں، جو بھی صورتیں ہیں اس کے لیے جس کے گھر میں ایسی کنڈیشن ہے کہ مالیات کے حوالے سے چیزیں مال کی صورت میں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اور بھی جو بھی حاجت سے زائد چیزیں، لیکن نقد رقم نہیں ہے تو کچھ سامان بیچ دیں یا قرضہ لے لیں، قربانی ان کو۔ لیکن آپ نے وہ بڑا اچھا ایک فارمولہ دے دیا کہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ یا اتنی رقم ہے تو قربانی ہوگی، اس سے کم میں قربانی نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ ہمارے غلام علی اتاری بھائی جو سوئی بلوچستان سے کال کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ملک محمود بھائی، کٹے کی کیا قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ اصل میں پہلے عرض کیا ہے کہ بھینس کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک پائی جاتی چیز، کیونکہ عموماً قربانی اس کی نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے، بھینس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ بھینس کے بچے، اسی طرح گائیں بیل وغیرہ اور ان کے بچے بچیاں بچھڑے
سب کی شرائط وہی دیکھی جائیں گی. 2 سال کی عمر پوری ہے تو ان کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے, کہیں بھی ممانعت نہیں. بھینس کا بچہ ہو لیکن وہی 2 سال کی کم از کم عمر ضرور ہو تو قربانی ہوگی. اسی طرح دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ 2 بھائی ہیں, کاروبار ساتھ ملا کر رہے ہیں, تو قربانی جس کے نام ہوگی اس کو ثواب ملے گا, یا چونکہ پیسے دونوں کے لگیں تو دونوں کو ثواب ملے گا؟ جس کی قربانی ہوگی, اور ان کے لیے مشورہ یہی ہے کہ دونوں بھائیوں میں سے اگر تو دونوں پر قربانی بنتی ہے تو ان کا ایک حصہ لینا ہی درست نہیں ہے. اسی طرح ایک چھوٹا جانور بکرا بکری لے لیں گے تو بھی ان کا ایسا کرنا درست نہیں ہے, بلکہ دونوں کو الگ الگ اپنی قربانی کرنی ہوگی, جبکہ دونوں صاحب ثروت اور یہ صاحب نصاب وغیرہ جو بیان کیا ہے وہ اس میں موجود ہو. اور اگر نصاب نہیں پایا جاتا, دونوں میں نہیں پایا جاتا, لیکن قربانی کرنا چاہ رہے ہیں, تو اب بھلے بھی دونوں آپس میں پیسے ملا رہے ہیں لیکن حصہ ایک خاص آدمی کی طرف سے ہو, یعنی اس کو پہلے متعین کر دیا جائے کہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے یا ان کی طرف سے ہو رہا ہے. تو جس کی طرف سے ہوگا قربانی اسی کی ہوگی. دونوں مل کے ایک بکرا قربان کر لیتے ہیں, یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں, پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی. جی ایسا نہیں ہوگی, لیکن دونوں نے مل کر بکرا خرید لیا لیکن قربانی کے لیے متعین کر دیا کہ قربانی آپ کی ہوگی. ٹھیک ہے. امید ہے کہ ہمارے ملک محمود بھائی کو اس کا سوال کا جواب, حضور ایک سوال کا جواب دیں جو کئی لوگوں کو تنگ کرتا ہے, یہ وسوسہ کہ ذرا ٹھیک ہے قربانی واجب ہے, کرنی چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے تو کر رہے ہیں نا آپ, اب یہ لاکھ 2-2 لاکھ کے جانور خریدے جا رہے ہیں اور اتنا خرچہ کیا جا رہا ہے, یا لوگ غریب ہیں, یہ پیسے غریبوں کو دے دیں, اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی راضی ہو جائے گا, تو آپ یہ پیسے قربانی پر اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس طرح کے لوگ وسوسے دلاتے ہیں لوگوں کو, اور اب یہ بات تھوڑا سا بڑھتی جا رہی ہے. تو چونکہ مدنی چینل کے کروڑوں ناظرین ہیں تو اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ غریبوں کی مدد کرنا بھی ثواب ہے, قربانی کرنا بھی ثواب ہے. تو بھائی ابھی لوگوں کو پیسے کی حاجت ہے, غربت کے مارے ہیں, بیچاروں کا علاج نہیں ہو رہا, غریب بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, تو یہ لاکھوں کروڑوں روپے قربان کر دیے جاتے ہیں, وہ ان کو دے دیے جائیں. اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور شریعت مطہرہ کے احکامات جتنے بھی ہیں ان کے اوپر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا ہے, اور ہر عقل مند یہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے کئی معاملات پر جو بھی حکم ارشاد فرمایا اس میں کئی حکمتیں ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور آدمی کو ثواب سے اس کے درجے بلند کرنا مقصود, انعامات اس کو عطا فرمانا, اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر جب وہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. اب رہی یہاں بات یہ کہ اتنے پیسے لگائے دے جاتے ہیں, تو بعض جو زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہر دفعہ جو دینی معاملہ ہوتا ہے اس کو سامنے لا کر اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کے ذہنی خیالات ہی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اب جہاں تک آپ کی بات رہی کہ غریبوں کا, تو ہم دوسرے بھی معاملات اپنے دیکھ لیں, شادیوں میں ہم کتنا زیادہ خرچ کر دیتے ہیں, اس کے اوپر کوئی بھی خیالات جو ہے وہ نہیں لائے گا. یہ سوال کب آئے گا؟ یہ آئے گا ربیع نور شریف کا چاند نظر آیا, یہ سوال آ جائے گا ساتھ ہی. صحیح ہے. اور اس کے بعد اسی طرح کوئی اسلامی کوئی بھی تہوار آئے گا, اس میں یہ سوال آگے آ جائے گا کہ اس کی جگہ یہ کام کر لیا جائے. تو ہر کام اس کے افضل ہونا, اس کا غیر افضل ہونا, شریعت مطہرہ نے متعدد کاموں کا بیان کر دیا ہے. یوم نحر کے بارے میں خود حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ اس دن اگر کوئی بندہ چاہے اور کتنا بھی صدقہ کر دے, لیکن اللہ کو جو سب سے زیادہ پیارا عمل ہے اس دن وہ خون بہانا, قربانی کرنا. تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا ہے, وہ بھی تو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. تو جو ثواب ہی مقصود ہے اور رضا الہی مقصود ہے تو وہ ارشاد فرما دی اس کام کے اندر ہے. پھر شریعت آپ سے ایسا کون سا مطالبہ کرے کہ آپ پورا اپنا مال اس میں لگا دیں, یا آپ بہت ہی زیادہ مہنگے ترین جانور لے کر آپ نمائش کرتے رہیں اور یہ سب معاملات کریں. آپ مناسب جانور بھی خریدیں جو شریعت مطہرہ کی شرائط کے مطابق ہے, اور اس میں اپنی قیمت لگائیں, اور بقیہ آپ اپنے مال سے جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ صدقہ کرتے رہیں, غریبوں کی آپ مدد بھی کریں. لیکن کیا حضور آپ نے بھی جو فرمایا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ڈیفائن کر دیا کہ جب پسند ہی اس دن خون بہانا ہے تو ہماری عقلیں کیا ہیں, اللہ کی رضا ہی حاصل کرنی ہے, اور رضا اس میں اگر ہمیں ارشاد ملا پیارے آقا علیہ السلام کے ذریعے تو ہمیں عمل کرنا ہے. بندے ہیں, ہمارا کام ہر معاملے میں سوچنا نہیں بلکہ عبادت اور اس کی بندگی کرنا ہے اور اس کی بات کو ماننا ہے جو شریعت کی بات ہے. لیکن یہاں آپ نے فرمایا کہ بڑا جانور خرید کر نمائش کرنا, تو کیا بڑا جانور نہیں خریدنا چاہیے, خوبصورت جانور نہیں لینا چاہیے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ خوبصورت جانور, مہنگا جانور رائے خدا میں قربان کرنا چاہیے, تو اس کو بھی تھوڑا سا حدیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی, قیمت کے اعتبار سے جو اعلیٰ ہو, فربا ہو, اس جانور کو لے لیا جائے, اس کو کیا جائے. ٹھیک ہے, جو کر رہے ہیں وہ بھی ایک اچھا عمل ہے, لیکن میں یہاں پہ جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر نمود و نمائش مقصود ہو اس آدمی کی, اور اس میں
اخلاص کا عنصر نہ پایا جائے، ریاکاری اس کی نیت میں شامل ہو چکی ہو، اور جس طرح آج کل یہ اہتمامات اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں سب پر مخفی نہیں ہیں، یہ ظاہر باہر ہیں، تو اس لیے ہم کسی خاص آدمی کو اس پر جو ہے کوئی حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس بارے میں بھی حدیث میں ارشاد فرما دیا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے سینے کو چیر لیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے. صحیح. تو ہر آدمی خود سوچ لے، کیونکہ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نہ تو اللہ کو خون پہنچے گا نہ یہ گوشت پہنچے گا. یہ خون وہ جو ہم نے گلیوں میں بہا دیا، گوشت وہ جو ہم نے خود کھا لیا، عزیزوں کو اور فقیروں کو کھلا دیا. تو کون سا عمل ہے جس پر ثواب ملنا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ تمہارے دلی تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، جس پر اللہ ثواب سے نوازے گا. تو جس قدر اس کے دل کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری اور اخلاص جتنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ ثواب بھی اس کو ملے گا. بڑی پیاری بات کی یہ ماشاءاللہ پیارے اسلام بھائیوں. یقیناً یہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ قربانی تو کی جا رہی ہے، لیکن قربانی کہیں فیسٹیول تو نہیں بن گیا، کوئی تہوار تو یعنی ایک طرح کی نمائش تو نہیں بن گئی. کتنے کا جانور لیا، کیسا لیا، جناب میں اتنے لاکھ کر لے کر آیا ہوں، لوگوں کو بلا بلا کے اپنا جانور دکھایا جا رہا ہے کہ اتنے لاکھ کا جانور لیا. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں یہ بات نیت کی ہے. کوئی مہنگا جانور خریدے گا بہت اچھی بات ہے. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ ریاکاری کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے. میں اور آپ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچیں کہ میں جو جانور خریدنے جا رہا ہوں یا جو جانور خرید کر لایا ہوں اس میں میری نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا، فبیہا، بہت اچھی بات ہے. اور اگر یہ نیت ہے کہ پڑوسی سے اچھا جانور ہوگا، لوگ میری واہ واہ کریں گے، میرے جانور کی تعریف کریں گے، لوگ دیکھنے آئیں گے، تو اس بارے میں ذرا سوچ لیجئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو لاکھوں روپے بھی خرچ ہوں ہمارے اور اس کے بعد جناب وہ ثواب جو ملنا تھا اس سے بھی محرومی ہو. تو وہی بات آ جائے گی جو امیر اہل سنت ہر بار مدنی مذاکروں میں ضرور ارشاد فرماتے کہ نیت، مومن کی نیت جو ہے نا وہ اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی اچھی نیتیں کرنا ہمیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کالز باقی ہیں، آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد کاشف اتاری بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جانور جب ذبح ہوتا ہے تو اس کے خون میں پاؤں بھگانے سے پاؤں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. میرا ایک جانور لیا تھا قربانی کے لیے، اس کا نا سنگلی میں کان کٹ گیا ہے. یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ ٹھیک ہے یا نہیں، قربانی پہ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ جی حضور، کاشف بھائی باب المدینہ کراچی سے کال کیا. جانور کے خون میں پاؤں دھو لیں تو پاؤں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ پاؤں نہیں، یہاں تو ہاتھ بھی اور منہ بھی دھو لیا کرتے ہیں. کئی ایسے ہیں اس طرح کے وسوں کے شکار ہیں. تو ایسا نہیں ہے. دم مسفوح یہ ناپاک ہے، اس کی ناپاکی کا فرمایا گیا ہے. تو یہ بالکل تصور غلط تصور ہے. ٹھیک ہے، امید ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا جب نیا مکان بناتے ہیں تو اس کی بھی بنیادوں پہ جانور کا خون بہا کے اس میں ڈالتے ہیں. جی یہ بھی ہوتا ہے. تو اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ اصل پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ خون تو ہم نے بہا دیا، گوشت ہم نے کھا لیا یا فقیروں کو کھلا دیا. جو چیز جس میں برکت ملے گی، جس کی وجہ سے ہمیں ثواب اور درجہ ملے گا، وہ دل کا تقویٰ پرہیزگاری ہے. ایسا کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے. آپ عام روٹین کے مطابق جیسے جانور ذبح ہوتا ہے ویسے ذبح کیجئے، انشاءاللہ اللہ اس کی جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے گا. امید ہے کہ کاشف بھائی اور بہت سارے ناظرین کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ یہ بالکل کام نہیں کرنا چاہیے، ناپاک ہے خون، اور اس سے اگر ہاتھ اور پاؤں وغیرہ رنگے جاتے ہیں، دھوئے جاتے ہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے. ایک اور اسلام کا سوال تھا کہ ایک جانور قربانی کے لیے لائے ہیں اور اس کا کان کٹ گیا ہے، تو وہ کیا قربانی اس کی ہو جائے گی؟ کان کٹ چکا ہے، جی یہ بہت اہم سوال ہے. اور اس طرح کی کئی چیزیں عیوب جانور کے اندر موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بسا اوقات قربانی کے وہ قابل نہیں رہتا. بلکہ خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور علیہ السلام خصوصی یہ حکم فرمایا کہ جانور کو پہلے اچھی طرح دیکھ لیا کرے اس کے بارے میں، جی کہ اس میں کوئی ایسا عیب وغیرہ تو نہیں پایا تھا. جی بہرحال فقہی طور پر اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ اگر کان کا تہائی حصہ اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، یعنی کان کے 3 حصے کیے جائیں اور تیسرے حصے سے زیادہ کان کٹ چکا ہے تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ اور اگر اس سے کم ہے یا تھوڑا چیرا لگا ہوا ہے یا کم کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے حضور. آخری سوال کا جواب حضور ارشاد فرما دیں، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، کہ ان 10 دنوں میں ناخن کاٹنا اور بال وغیرہ کاٹنا کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اس کے بارے میں یہ ہے کہ مسلم ترمذی نسائی شریف کی حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور قربانی کا ارادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال ناخن وغیرہ وہ نہ ترشوائے، ان کو نہ کاٹے۔ تو یہ حکم مستحب حکم ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ حکم وجوبی طور پر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بالفرض اس پر عمل نہ کر سکا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی قربانی میں کوئی مسئلہ ہو یا وہ خود گناہ گار ہو رہا ہو۔ اور یہاں ایک احتیاط یہ بھی پیش نظر رکھنی ہے کہ بال اور ناخن، زیر منہ ناف وغیرہ کے بال اور ناخن کے بارے میں خود روایت میں حدیث میں جو ارشاد فرمایا کہ 40 دن سے زائد نہ ہو یہ سلسلہ۔ جی اب پہلے کسی آدمی کو یہ کام کیے ہوئے ناخن وغیرہ تراشے ہوئے 35 دن گزر چکے ہیں، اب اگر 10 دن یہ مزید انتظار کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ کل دن 45 ہو جائیں گے، تو یہ ایک گناہ کا عمل ہو جائے گا۔ تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ ضرور جو ہے 40 دن اور بلکہ اس سے پہلے اپنے یہ معاملہ سے فراغت ہو لے، بھلے ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہو، بھلے ذی الحجہ اس کا قربانی کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ ماشاءاللہ یہ حکم اس کے لیے کہ جو بآسانی اس پر عمل کر سکتا ہے، جس میں یہ 40 دن والا بھی معاملہ بیچ میں نہ آتا رہے۔ اور جو افراد قربانی کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ان کے لیے بھی لکھا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے، اور خود شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ابلغ گھوڑے سوار میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے وہ افراد بھی اگر اس پر عمل کریں گے اور عید کی نماز کے بعد اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹیں گے تو انشاءاللہ ان کو قربانی کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ ہمیں مدنی پھول مل گیا۔ میرے پیارے اسلام، اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول، میرے ہاتھ میں ایک رسالہ ہے اس وقت، ابلغ گھوڑے سوار۔ یہ رسالہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیجئے، امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، اور یہ ویب سائٹ پر بھی آ چکا ہے dawatIslami.net پر۔ اس میں کون کون سے جانور قربان نہیں ہو سکتے، دیکھیں کیا کیا موجود ہے اس رسالے میں۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہمارے لیے ہے۔ بکری چھری کی طرف دیکھ رہی تھی، یہ بھی کوئی حکایت موجود ہے۔ اسی طرح عیب دار جانوروں کی تفصیل جن کی قربانی نہیں ہوتی، یہ بھی الحمدللہ میں پتہ چل جائے گا وہ عیب کون سے ہیں۔ ابھی ایک عیب کے بارے میں جس طرح سوال ہوا، پھر اسی طرح قربانی کے وقت تماشا دیکھنا کیسا، بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بڑا ایک ہلا گلا ہوتا ہے، یہ کرنا کیسا۔ اچھا، جو قصاب ہیں، جو کاٹتے ہیں، گوشت وغیرہ بناتے ہیں، قربان کرتے ہیں، ان کے لیے 20 مدنی پھول بھی موجود ہیں۔ اور گوشت کے 22 اجزاء، وہ 22 پارٹس آف دا میٹ، گوشت کے وہ 22 اجزاء جو نہیں کھائے جاتے، وہ بھی میرے پیارے اسلام اس میں موجود ہیں۔ یہ رسالہ بہت زیادہ ضروری ہے ہم سب کے لیے ان دنوں میں بالخصوص، لیجئے بھی، اس کو تقسیم بھی کیجئے۔ دنیا میں ایسی جگہ اگر آپ ہیں جہاں مکتبۃ المدینہ آپ کے قریب نہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatislami.net سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیجئے۔ کچھ کالز آئی ہوئی ہیں، آئیے ان کالز کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر قادری، صوبت پور ضلع جعفر آباد بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ قربانی کی کھال حالانکہ 7 حصے اس میں ہوتے ہیں، کون لے جائے کھال؟ اس کے بارے میں مہربانی کر کے ہمارے رہنمائی فرمائیں۔ شفاقت علی فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب وصال فرما گئے ہیں، کے نام کی قربانی ہو سکتی ہے، اور جن کے نام کی قربانی دینی ہو ان کا کیا طریقہ کار ہے، یہ بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال اتاری پنڈی گیب سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ کم از کم کتنی رقم ہونی چاہیے؟ اگر 52.5 تولے چاندی نہیں ہے تو رقم کتنی ہونی چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک قربانی کا حصہ ڈالا، اس میں عقیقے کی بھی نیت کر سکتا ہوں؟ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ آپ سب اسلامی بھائیوں کا۔ جعفر آباد سے اسلام نے کال کی، حضور 7 اسلامی بھائیوں نے مل کر قربانی کی، خال کون لے جائے گا؟ کھال میں بھی تمام شریک ہیں، جس طرح گوشت الگ الگ ہے اس طرح اس میں بھی اس کے 7 ٹکڑے تو نہیں کریں گے نا حضرت؟ لیکن اب یہ ہے کہ 7 ٹکڑے کریں گے تو اس کھال کو ضائع کرنا ہوتا ہے، تو عمومی طور پر باہمی رضامندی سے اگر اس کو کسی بھی مستحق فرد کو دے دیا جائے، کسی جامعہ میں، دارالعلوم میں، کسی بھی جگہ اس کو لگائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح صداقت علی بھائی نے فیصل آباد سردار آباد سے کال کیا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی اگر وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا وہی طریقہ عام ان کی نیت کے ساتھ ہے کہ اپنے مرحوم کی طرف سے یہ قربانی کی جا رہی ہے۔ بعض اوقات لوگ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ مرحوم کی طرف سے قربانی کی ہے تو اب اس کے گوشت کا ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، تو گوشت اس کا ہم گھر پہ استعمال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں یا نہیں،
تو بالکل اس کا بھی گوشت گھر پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں البتہ میت جب وصیت کر کے جائے کہ میری قربانی کرنا, ٹھیک ہے, تو اس کا گوشت صدقہ کر دیا, اس کے حصے کا گوشت جو ہے وہ صدقہ کر دیا. اگر وصیت نہیں کی, اپنی رضامندی سے مرحوم کی طرف سے کیا جا رہا ہے, تو وہی عام جس طرح گوشت کی تقسیم کر رہی ہے اس میں ہی اس کو استعمال کر لیں. بلال اتاری بھائی پنڈی سے انہوں نے کال کیا کہ کتنی رقم ہونی چاہیے جس پر قربانی ہوگی. جواب تو آپ دے چکے تھے, لیکن وہ شاید وہ یہ ڈیفائن کروانا چاہ رہے تھے کہ 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو رقم کتنی ہونی چاہیے. رقم 52.5 تولے کی ہونی چاہیے, یعنی 52.5 تولہ چاندی کا جو ریٹ ہے. اپنے ہاں سے ریٹ مختلف ہو سکتے ہیں, اپنے ہاں سنار سے پوچھ لیا جائے کہ 52.5 تولے چاندی کی کتنی رقم ہے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق. اسی طرح قربانی کا حصہ میں عقیقے کا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے, اس کا جواب بھی آپ دے چکے ہیں, لیکن وہ پوچھ رہے ہیں قربانی کے حصے میں عقیقے کی نیت کرنا. اچھا جی سائل, تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. عقیقے کے لیے الگ سے حصہ لینا ہوگا, قربانی کا الگ سے کرنا ہوگا. قربانی والے جانور میں آپ قربانی کی نیت کر رہے ہیں اور عقیقہ اس طرح درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ حضور آپ نے آج کافی ساری باتیں ہمیں ارشاد فرمائی, بہت سارے مدنی پھول عطا فرمائے. ایک بات یہ بتائیے کہ 5 7 8 لوگ ایک فیملی کے ممبرز ہیں, والد صاحب گئے اور جانور لے کر آ گئے, تو اب کیا وہ تمام گھر کے افراد سے اجازت لیں کہ میں آپ کے نام کی قربانی کر رہا ہوں؟ یہ سالوں سے والد صاحب کا طریقہ ہے کہ وہ 6 7 اسلام بھائی کی گھر والوں کی قربانی کر دیتے ہیں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی بھی کسی بالغ کی طرف سے قربانی کر رہے ہوں یا شوہر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں, تو اس صورت میں ان سے اجازت لی جائے. ٹھیک ہے, آپ کی قربانی یا وہ اجازت دے دیں یا خود یہ کہہ دیں کہ آپ میری قربانی کر لیں, وہ قبول کر لیں, یا یہ ان سے اجازت لے لیں. ایک تو یہ صورت ہے. جہاں جیسا آپ نے ذکر کیا ہے کہ گھر کے اندر ہی موجود ہیں, سربراہ وہی ہیں, وہی کر رہے ہیں اور سالوں سے ایسا ہو رہا ہے, تو یہاں پہ انڈرسٹوڈ اجازت موجود ہے. اس کو دلالتاً اجازت کہتے ہیں, تو بھی قربانی ہو جائے گی درست ہے. یعنی اگر ان کو انڈرسٹوڈ ہے کہ بھائی یہ 5 7 لوگ ہم سمجھتے ہیں ہماری طرف سے قربانی ہے, تو وہ پھر قربانی ہو جائے گی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج کے سلسلے میں ہم نے کئی آپ کی کالز لینے کی کوشش کی, کئی سوالات کے جوابات حاصل کیے, لیکن یہ ٹاپک اتنا اہم ہے اور اتنا ضروری ہے ہم سب کے لیے سیکھنا کہ اسے بار بار سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے, ہمیں دل و جان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بڑی پیاری بات کہی کہ وہاں گوشت نہیں, خون نہیں, بلکہ دل کے حالات اور تقویٰ قبول کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی دولت عطا فرمائے, اپنی بارگاہ میں ہماری ٹوٹی پھوٹی قربانیاں مالک کریم قبول فرمائے. ایک اور آخر میں بات کرتا چلوں کہ جب قربانی کر ہی رہے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کام کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, خود مدنی چینل کو دیکھ لیجئے, آپ کو گھر بیٹھے بغیر کسی ایڈورٹائز کے, آپ پورے سلسلے میں آپ نے کوئی وقفہ نہیں, ہم نے وقفہ نہیں لیا, ہم نے کوئی آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر دور نہیں کیا ان احکام سے, کنٹینیو ہم چلاتے رہے کہ آپ تک یہ احکام پہنچے, اور یہی پورا دن مدنی چینل پہ ہو رہا ہوتا ہے. ان تمام سلسلوں کو پہنچانے کے لیے, مدنی دعوت اسلامی کے کاموں کو کرنے کے لیے ہمارے کروڑ روپے کے اخراجات ہیں. آپ اگر قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کی خال اپنی دعوت اسلامی کو دیجیے, اپنے قریبی دعوت اسلامی کے مرکز سے رابطہ کیجئے. کوئی آپ تک نہیں پہنچتا تو عید کے دنوں میں انشاءاللہ مدنی چینل پر وہ نمبرز چلائے جائیں گے, بالخصوص پاکستان کے لیے یا ہندوستان کے جو اسلامی بھائی ہیں, جہاں جہاں موجود ہیں ہمارے اسلامی بھائی, آپ رابطہ کیجئے اور اپنی قربانی کی خال اپنی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں تک پہنچائیے, تاکہ آپ کی خال کا صحیح مصرف ہو اور دین کی ترویج و اشاعت کے کام میں, سنتوں کی خدمت میں آپ کا تعاون بھی ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ دل و جان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.